بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورج گرہن اس سال کا دوسرا اور آخری ہے، اور اس کے اندر 3 اعمال کیے جاتے ہیں، اور جو شخص یہ 3 عمل کر لے گا صحیح نیت، اخلاص، یقین کے ساتھ، اور تینوں عمل جو ہیں وہ 2 تو قرآن سے ہیں اور ایک حروف صوامت ہے، ٹھیک ہے، اور یہ بھی قرآن کے حروف ہی ہیں، کوئی باہر کے نہیں ہیں۔ تو یہ 3 عمل ہیں، مختصر ہیں، زیادہ لمبے نہیں ہیں، اور جو شخص یہ کر لے گا بہت ساری چیزوں سے اللہ تعالیٰ اس کی رہنمائی ہو جائے گی۔ رہنمائی مطلب کہ اس کی بہت ساری پریشانیاں، تکلیفیں، بیماریاں، اور جن کے جو مسائل ہیں، گھر کے مسائل ہیں، شادی کے مسائل ہیں، جو بھی جس طرح کے جو پرابلمس بھی ہیں اس کے اندر، جو بھی لوگوں کے ساتھ ہے، اللہ تعالیٰ ان سب چیزوں کو اس میں حل فرما دیں گے۔ اب وہ 3 اعمال کون سے ہیں وہ میں آپ لوگوں کو بتا دیتا ہوں۔ 14 اور 15 اکتوبر کی رات کو 8:03 پہ یہ سورج گرہن جو وہ اسٹارٹ ہوگا، ٹھیک ہے، اور اس کو جو ہے رنگ آف فائر اس کا نام ہے، اس سورج گرہن کا جو ہوگا۔ اس کی تھوڑی سی ڈیٹیل میں آپ لوگوں کو بتا دوں ٹائمنگ کے حساب سے، کب سے لے کے کب تک ہوگا، اور اس ٹائمنگ کے اندر ہی آپ لوگوں نے یہ 3 عمل کرنے ہیں، اور بہت مختصر ہے، اور ورکنگ ڈیز بھی نہیں ہے، میرے خیال سے یہ ہفتے اور ویکینڈ کی رات بنتی ہے، ہفتے اور رات کی، پاکستان میں تو یہ بنتی ہے۔ باقی اگر ابراڈ میں دیکھا جائے گا تو میرے خیال سے شاید وہاں پہ یہ 1 دن کا فرق ہوتا ہے شاید۔ خیر، جب بھی وہاں پر ہوگا آپ اس کے حساب سے کر سکتے ہیں، میں پاکستان کے حساب سے بتا رہا ہوں۔ اس کا آغاز جو رات کو 8 بج کر جو ہے وہ 3 سیکنڈ پر ہوگا، 3 منٹ 50 سیکنڈ پر، جبکہ اس کا باقاعدہ آغاز جو ہے وہ تقریباً ہوگا 9:10 پہ، اس کا باقاعدہ آغاز ہوگا، ٹھیک ہے۔ اچھا، اس کے بعد جو ہے، اور یہ جو پیک پر ہوگا وہ تقریباً 10:59 پر ہوگا، اور جبکہ اس کا جو اینڈ ہے وہ 15 اکتوبر کو 12:49 پر ہوگا، اور مکمل جو اس کا اینڈ ہو جائے گا، مکمل خاتمہ جو ہے وہ 1:55 پہ ہوگا۔ تو تقریباً 5 گھنٹے کا اس کا ٹائم پیریڈ ہے، تو اس کے اندر آپ لوگ جو ہے یہ کر سکتے ہیں۔ اچھا، یہ تو ہو گیا اس کا ٹائم وغیرہ، میں نے آپ لوگوں کو بتا دیا کب سے لے کے کب تک ہے۔ اب اس میں جو کرنے والے عمل ہے وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ پہلا عمل اس کے اندر یہ ہے کہ آپ لوگوں نے 7 دفعہ سورۃ الکوثر پڑھنی ہے، 7 دفعہ۔ اچھا، سب سے پہلے ایک تالا کھلا ہوا، کوئی بھی تالا ہو اپنے پاس رکھ لیں، چابی الگ کر دیں، تالا الگ کر لیں، اور اس کو اپنے پاس رکھ لیں، اس کو بند نہیں کرنا، پہلے سے ہی کھلا ہوا ہو وہ۔ پھر اس کے بعد آپ نے یہ عمل کرنا ہے۔ اس میں کیا کرنا ہے کہ سورۃ الکوثر آپ نے 7 دفعہ پڑھنی ہے، اور جب ان شانیہ کا والابتر تک پہنچیں گے تو 100 دفعہ اس آیت کو آپ نے پڑھنا ہے، ان شانیہ کا والابتر۔ جب یہ ایک تسبیح مکمل ہو جائے تو 1 دفعہ یہ سورۃ الکوثر ہوگی، دوسری دفعہ پھر اس کے بعد آپ لوگوں نے سورۃ الکوثر پڑھنی ہے، اور پھر ان شانیہ کا والابتر پہ آئیں گے تو پھر 100 دفعہ ان شانیہ کا والابتر پڑھنا آپ نے، تو 2 تسبیح ہو جائیں گی۔ اس طرح کر کے اس کو مکمل آپ نے 7 تسبیحاں کرنی ہے۔ اچھا، اور شور آخر میں جو ہے آپ نے درود شریف پڑھنی ہے اس کے۔ اچھے نصیب، مقدر، رزق، ان سب چیزوں کو جو ہے آپ نے اپنے تصور میں رکھنا ہے جب آپ یہ عمل کر رہے ہوں گے۔ اس کے بعد جو ہے آپ لوگوں نے 100 روپے اس کا جو ہے وہ ہدیہ ہے، یعنی اس کا آپ کہہ سکتے ہو کہ جو عمل آپ کریں اس کا 100 روپے، وہ آپ کسی کو بھی مستحق کو کسی کو دے سکتے ہیں آپ۔ اچھا، جب آپ نے یہ عمل کرنا ہے اس ٹائم بھی تالا کھلا ہوگا، چابیاں الگ ہوں گی، اور جب یہ عمل پورا مکمل کر لیں گے، تالا آپ نے کہیں اور دفن کرنا ہے، چابیاں اس کی کہیں اور دفن کرنی ہے، ٹھیک ہے، اور تالا آپ کسی دریا میں بھی پھینک سکتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے اس کے اندر۔ یہ آپ کا ایک عمل جو ہے اس کے اندر یہ مکمل ہو گیا۔ اچھا، اب دوسرا عمل اس کے اندر یہ ہے، وہ سورۃ الاخلاص کا ہے۔ دوسرا عمل سورۃ الاخلاص میں آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے، 3 دفعہ سورۃ الاخلاص پڑھنی ہے، اور جب آپ اللہ الصمد پہ پہنچیں گے تو اللہ الصمد کا آپ نے 121 دفعہ آپ نے پڑھنا ہے۔ اللہ الصمد کو 100، یعنی کہ آپ نے شروع کیا قل هو اللہ احد، اللہ الصمد، اب اللہ الصمد آیا، اس کو 121 دفعہ پڑھیں، پھر پوری سورہ مکمل کریں، لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ پھر اس کے بعد آپ نے شروع کیا 121 دفعہ اللہ الصمد پڑھنا ہے، پھر آپ نے سورۃ الاخلاص شروع کی، پھر اللہ الصمد کو 121 دفعہ پڑھنا ہے، پھر سورت مکمل کرنی ہے۔ اس طرح 3 دفعہ آپ نے یہ کرنا ہے۔ اس کا جو ہدیہ ہے وہ 50 روپے ہے، وہ کسی بھی مستحق کو جو ہے وہ آپ صدقہ کر سکتے ہیں۔ یہ 2 عمل ہو گئے۔ تیسرا عمل جو ہے وہ حروف صوامت ہے۔ حروف صوامت یہ 9 لیٹرز ہیں جو قرآن میں آئے ہیں، جن کے اوپر نقطہ نہیں ہے، ڈاٹ نہیں ہے، ٹھیک ہے، اور اس کو 543 ٹائمز آپ نے ان حروف کو پڑھنا ہے، ایک ساتھ پڑھنا ہے 543 ٹائمز۔
اور اس عمل کا ہدیہ جو ہے وہ 543 روپیز ہے، یا اتنے روپے کا کھانا یا اتنے روپے کی کوئی بھی میٹھی چیز ہے وہ آپ کسی کو بھی کھلا سکتے ہیں، دے سکتے ہیں۔ حروف ثوامت کیا ہیں؟ احدر، حمزہ فتح یعنی الف زبر ہا اح دال زبر آدر احدر، پھر سستا سین زبر صاد سست توئیں زبر عینتا سستا، ٹھیک ہے۔ اور تیسرا ورڈ ہے کلمو، کاف زبر لام کل میم پیش واو منہ اور آگے ہا جی کلمو۔ یہ 9 لیٹرز ہیں جو قرآن میں آئے، تو 543 ٹائمز آپ نے اس کو پڑھنے ہیں، ایک ساتھ پڑھنے۔ یہ 3 عمل ہو گئے جو آپ نے اس رات میں کرنے ہیں، یعنی اس ٹائم پیریڈ کے اندر آپ نے کرنے ہیں۔ اور کیا کیا فائدے ہو میں نے آپ لوگوں کو بتا دی۔ ہر طرح کی مشکل پریشانی، جو بھی اچھے نصیب مقدر رزق، جو بھی جاب کے مسئلے ہیں، رشتوں کے مسئلے ہیں، شادی کے مسئلے ہیں، اولاد کے مسئلے، اس طرح کوئی بھی مسئلے ہیں سارے انشاءاللہ تعالیٰ اس کی برکت سے حل ہو جائیں گے۔ اور یہ بہت مجرب ہے اور بہت سالوں سے یہ چیز اس طرح چلی آ رہی ہے، اور یہ انہی رات میں اسی دن میں یہ جب سورج گرہن ہوتا ہے اس میں یہ چیز کی جاتی ہے۔ یہ 3 عمل ہو گئے، ٹھیک ہے۔ اب یہ 3 عمل جو ہیں ضروری نہیں کہ آپ تینوں عمل کریں، کوئی ایک عمل بھی کر سکتے ہیں، یہ آپ کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے۔ تینوں کر لیں گے تو بہت اچھی بات ہے، اور کیا ہے کہ نہیں میں تو ایک ہی عمل کرنا چاہتا ہوں تو ایک بھی کر سکتے ہیں۔ اچھا، اس کے علاوہ جو عورتیں ہیں وہ صرف آخری عمل کر سکتی ہیں، تیسرا والا جو حروف ثوامت کا ہے، ٹھیک ہے۔ جو خاص ایام ہوتے ہیں اس کی وجہ سے صرف آخری جو عمل ہے، تیسرا عمل صرف وہ کر سکتے، پہلے 2 عمل نہیں کر سکتے۔ ادروائز اگر کسی کو پرابلم نہیں ہے تو وہ تینوں عمل کر سکتے ہیں، پھر کوئی حرج نہیں ہے۔ تو یہ سورج گرہن کے اوپر 3 عمل کیے جاتے ہیں، اور بہت مجرب ہے۔ کوشش کریں گے تو میرے خیال سے آدھے گھنٹے کا بھی عمل نہیں ہے، یہ بہت مختصر سے ہیں، تو لیکن اس کے فائدے بہت زیادہ ہیں۔